بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پس جس کا پلہ بھاری رہے گا سو وہ من پسند زندگی میں ہوگا۔ آیت نمبر 7 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلا حرف ہے فا ہوا، فا یعنی تو، ہوا یعنی وہ، فی یعنی میں، عیشتن کے بنیادی حروف عین، یا اور شین ہے، اور عیش عربی زبان میں کہا جاتا ہے زندگی کو۔ اردو زبان میں عیش کرنا یعنی زندگی کی لذتوں سے استفادہ کرنا، موج مستی کرنا اور دنیا کی نعمتوں سے بھرپور لذتیں حاصل کرنا، اس کو عیش کرنا کہا جاتا ہے۔ اور ہم نے عرض کیا کہ عیش کا جو اصل معنی ہے، یہ لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، زندگی کو عیش کہا جاتا ہے۔ اچھی ہو تو اچھی عیش، اور اگر بری ہو تو بری عیش۔ اگرچہ عام طور پر جب انسان کی زندگی بری گزر رہی ہو، مصیبتوں میں ہو، غربت اور افلاس کا شکار ہو، تو پھر گویا کہ وہ زندگی ہوتی ہی نہیں ہے، تو اس کو پھر عیش اس اعتبار سے نہیں کہا جاتا۔ لیکن جب انسان کے پاس زندگی گزارنے کے وسائل اور چیزیں اور مال و دولت وغیرہ موجود ہو تو پھر اس کو عیش کہا جاتا ہے، یعنی گویا کہا جاتا ہے کہ زندگی تو یہ ہے۔ پس عیشتن یعنی زندگی، کیسی زندگی؟ راضیتن، راضیتن کے بنیادی حروف را، ضاد اور یا ہے۔ رضا، خوشنودی کو عربی زبان میں رضا کہا جاتا ہے۔ یہاں پر راضیتن یعنی خوشی والی زندگی، راضیتن صفت کے طور پر لایا گیا عیشتن کی، یعنی کیسی زندگی؟ ایسی زندگی کہ جو انسان کو راضی کر دے گی، ہر قسم کی خوشیاں اور نعمتیں اور آسانیاں اور سکون، اس قسم کی زندگی اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو عطا کرے گا کہ جس شخص کے اعمال کے وزن یعنی نیک اعمال کے وزن بھاری ہوں گے، ثقیل ہوں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس جس کے پلڑے یعنی نیک اعمال کے بھاری ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو ایسا شخص ایسی زندگی میں ہوگا کہ جو رضا والی، خوشنودی والی اور لذتوں والی زندگی ہوگی۔ توجہ فرمائیے، یہاں پر ایک نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلانا حتماً ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ اکثر مسلمانوں نے قرآن مجید کو پڑھ کر دین سیکھنا یہ راستہ اختیار نہیں کرتے۔ ہم میں سے اکثریت ایسی ہے، اللہ کی کتاب کو ہم نہیں پڑھتے، حالانکہ حق یہ بنتا تھا کہ سب سے پہلے اللہ کی زبان سے، اللہ کے الفاظ سے یہ جاننے کی کوشش کی جائے کہ خداوند عالم ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، اس کے دین کا کیا معنی ہے، دین کی کیا حقیقت ہے، یہ کائنات اللہ اس کی حقیقت کیا بیان کرتا ہے، انسان کی حقیقت، انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ تبارک و تعالی کیا بیان کرتا ہے۔ لیکن جب ہم نے ان باتوں کو قرآن مجید سے لینا ترک کر دیا اور قرآن کے علاوہ ہر جگہ سے ہم نے ان تصورات کو اور نظریات کو لینا شروع کر دیا، تو بہت ساری ایسی باتیں ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئی ہیں کہ جو قرآن کریم کے بالکل برعکس ہیں۔ حالانکہ دین اسلام میں قرآن مجید کے مقام کو سمجھنے والا انسان اچھی طرح جانتا ہے کہ ہر وہ تصور جو اللہ کی کتاب کے ساتھ مخالفت میں ہو، اللہ کی کتاب نے جو بیان کیا ہے اس کے علاوہ اس سے ہٹ کر کوئی چیز ہو، اس تصور کو، اس نظریے کو ہرگز ایک مسلمان قبول نہیں کر سکتا۔
وہ مسلمان کہ جو اللہ کی کتاب سے آشنا ہے، اللہ کی کتاب سے مانوس ہے۔ جس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ ایک بڑی عجیب و غریب بات جو ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئی ہے، اور تقریباً جتنے بھی فرقے ہیں مسلمانوں کے، ان کی عوام میں بعض لوگوں نے، ان کے خطیبوں نے یا علماء نما افراد نے، علماء حقہ نے نہیں، حق بیان کرنے والوں نے نہیں، علماء نما افراد کہ جو لوگوں کی مرضیوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں اور دین کی تحریف شدہ شکل کو بیان کرتے ہیں، اور آیات قرآن مجید، بیانات قرآن مجید سے غفلت برتتے ہیں، نادانستگی میں یا جان بوجھ کر اپنے مفادات کے لیے، دنیاوی مفادات کے لیے، ان کی باتوں سے دین لینے والی عوام میں جو خرافات اور جو بعض بالکل جاہلانہ باتیں رائج ہو گئی ہیں، ان میں سے ایک بات ہم انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔